علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں آواز کم کر دیں تھوڑی سی۔ رمضان کا دوسرا جمعہ، جمعۃ المبارک میسر آ چکا ہے۔ اللہ کا کروڑہا شکر ہے جس نے ہمارے لیے اس مہینے کو نازل فرمایا۔ اللہ پاک اس جمعے کو اور اس مہینے کو ہمارے لیے نجات کا باعث بنائے، اور کل جب ہم اپنی قبر میں ہوں تو اللہ کے اس نیک مہینے کی وجہ سے عذاب قبر اور پھر محشر میں جہاں اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا،
اس سائے کا کچھ حصہ ہمیں بھی میسر آ جائے۔ حقیقت یہ ہے زندگی اتنی مختصر ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ رب کی رحمت ہے اور اس کی عطا اور بخشش ہے کہ ہم جیسے نکمے اور بے عمل لوگوں کو اس کی رحمت کے سائے اور فضل میں سے کچھ گھڑیاں ہمیں میسر آ گئی ہیں۔ پچھلی قومیں لمبی عمروں والے تھیں، کسی کی عمر 1000 برس، کوئی 1200 برس، کوئی 700 برس، 800 برس۔ اللہ پاک نے اس امت کی عمریں کم کر دیں، لیکن ثواب اور فضیلت سب سے زیادہ کر دی۔ ایک ایک عمل، میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندہ کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، فرشتہ اللہ اسے حکم دیتا ہے کہ اس کے ارادے کو نیکی بنا دے، اور اگر وہ ارادہ کر لے اور اس پہ عمل کر لے تو اللہ پاک اس کو دوہرا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 10 نیکیاں مل جاتی ہیں ایک عمل کرنے سے عام دنوں میں۔ اور اگر یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اگر کبھی برائی کا انسان ارادہ کر لے تو اللہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ ابھی لکھنا نہیں ہے، ہو سکتا ہے اسے میرا خیال آ جائے یہ گناہ نہ کرے، اور اگر آدمی کر لے تو صرف ایک گناہ اس کا لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، ایک ایک نیکی کی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور یہ تو اللہ کی رحمت کا ہے ہی مہینہ جس کا پہلا عشرہ اللہ نے رحمت بنا دیا ہے۔ آدمی جتنا بھی گناہگار ہو، صرف 2 آنسو اور گڑ گڑانا، صرف 2 سیکنڈ میں سارے پچھلے گناہوں کے دفتر صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ قاتل، ظالم جو اپنی توبہ کر لے، رب سے رجوع کر لے، رب کریم نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ زانی، والدین کا نافرمان، بے نمازی، اور حتیٰ کہ شرک کرنے والا، بدعت کرنے والا، اگر وہ رب کریم سے توبہ کر لے، رب کریم اپنی رحمت سے اس کے پچھلی ساری سیاہی کو نور میں تبدیل کر دیتے ہیں اور اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ ساری زندگی اس کی نورانی ہو جاتی ہے۔ جب بندہ ایک مرتبہ رب کی رحمت کو پکارتا ہے، رب 10 مرتبہ اپنے بندے کو پکارتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی بندہ ایک قدم اللہ کی طرف اٹھاتا ہے، اللہ 10 قدم بندے کی طرف اٹھاتا ہے، اور جو بندہ ایک مرتبہ بازو پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا پورا بازو بندے کے ارد گرد کر لیتا ہے۔ اور اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ زندگی میں اللہ سے اگر تعلق بنا لیا، اللہ تعالیٰ پھر آدمی کے مطابق اس کے تمام احوال کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی بڑی ہے کہ اللہ کریم نے سورہ احزاب میں 2 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ 2 چیزیں،
ایک تو هو الذی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اپنے نبی پہ اللہ درود بھیجتا ہے۔ اسی صورت میں آیت نمبر 43 میں 43 میں اللہ فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہ رب کریم اور وہ نورانی فرشتے جو محمد کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شرف و کمال پہ درود بھیجتے ہیں، وہی اللہ، وہی نورانی فرشتے اپنے نیک بندوں پہ بھی درود نازل فرماتے ہیں۔ نبی پہ بھی درود اور نیک بندوں پہ بھی۔ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ حرام جانوروں کو رزق، سانپ جس کی فطرت، بچھو جس کی فطرت سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہے، اس کو اللہ کی رحمت میسر ہے۔ اور یہاں میں ایک بات کہہ دوں، اللہ کی رحمت کے اگر 100 درجے ہیں، ان میں سے 1 درجہ اس دنیا پہ ہے اور باقی 99 درجے اللہ آخرت میں اپنے مومنوں کے لیے اللہ نے رکھ لیے۔ یہ ماں کی محبت، باپ کی محبت، انسانیت کا احترام، استاد شاگرد کا تعلق، دوستوں کی محبت، خامد بیوی کی محبت، اولاد اور والدین کی محبت، بہن بھائیوں کا پیار، خاندان کا پیار، یہ ساری اللہ کی رحمت کے 99 حصوں میں سے صرف 1 حصہ ہے۔ اور یہ کتنا وسیع ہے کہ دنیا کا کنارہ ہی نہیں ملتا ہے، اور آدمی جتنا مرضی سفر کرے اس کا کنارہ نہ ملے۔ اللہ کی رحمت کے 99 یا 100 حصوں میں سے 1 حصہ اتنا وسیع ہے، تو اللہ کی باقی رحمت کتنی بڑی ہوگی۔ قیامت کے لیے اللہ نے رکھ دی۔ دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح دینے والے وہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں گویا تیرتے ہیں، اور اللہ کی رحمت میں گویا گھوتے لگاتے ہیں۔ آدمی بھول جاتا ہے، نسیان اس کو ہو جاتا ہے۔ آدمی اپنے ماضی کو، اپنے حال کو، مستقبل کو، چونکہ انسان پہ اللہ نے شیطان کو کچھ نہ کچھ اختیار دے دیا ہے، وہ وسوسوں سے اسے گمراہ کرتا ہے، وہ اس کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے، ہر انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کا سوچتا ہے، اس کے دل میں خیال آتا ہے، وہ دماغ کی سوچوں پہ شیطان قبضہ کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے گناہ بھی کرتا ہو اور کرتا ہے، لیکن یہ اس کی رحمت ہے، وہ کسی گناہ پہ پکڑ نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے۔ جو غلط خیال آ جائے اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ذہن میں اتنے گندے خیالات آتے ہیں کہ ہم ان کو ظاہر کرنے کی بجائے ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم آگ کا کوئلہ بن جائیں۔ اتنے گندے خیالات۔ فرمایا ظاہر تو نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول ظاہر نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے پیر و مرشد نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو ایمان ہے کہ وسوسہ آئے اسے ظاہر نہ کرو، اس پہ عمل نہ کرو۔ آدمی خطا کا پتلا، کھوکھلا، خواہشات اور اس کے معاملات اللہ نے ساتھ رکھ دیے۔ اپنے آپ کو سنبھالیے، اگر خیال آ جائے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ پڑھیے۔ اور رحمان، رحمت، رحیم اور کریم وہ میرے اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے 2 ذاتی نام ہیں، باقی صفاتی نام ہیں۔ ایک لفظ اللہ اور ایک لفظ رحمان، یہ 2 نام اللہ کے ذاتی نام ہیں۔ نہ کسی کو اللہ کہہ سکتے ہیں، نہ کسی کو رحمان کہہ سکتے ہیں۔ عبد الرحمن، عبید الرحمن یہ کہا جا سکتا ہے، عبداللہ، عبید اللہ یہ کہا جا سکتا ہے۔ دین اللہ کسی کا نام رکھ لیا جا سکتا ہے، محبت اللہ، رحمت اللہ
جیسے ہم کہتے ہیں کسی نیک بندے کا تذکر کرتے آخر میں کہ رحمت اللہ علیہ، یہ کہہ سکتے ہیں، محب اللہ نام رکھا جائے، لیکن رحمان اور اللہ یہ نام کسی کا نہیں رکھا جا سکتا۔ رحیم کہہ سکتے ہیں کسی کو، رحیم نبی بھی ہے، عام آدمی بھی ہو سکتے ہیں، کریم آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کا جو ذاتی نام رحمان اور اللہ، یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ کسی کو رحمان نہ کہیں، اللہ کے ساتھ شریک آپ اسے کر دیں گے۔ اے رحمان کہہ سکتے ہیں، عبد الرحمان کو اگر مختصر کرنا ہے اے رحمان، تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وہ اللہ جو اپنے رسول پہ درود بھیجتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے وہ نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ اسی طرح هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، جو اللہ کی طرف آتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے اس پہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، اللہ نے مومنوں کو اتنا بلند کر دیا، نبوت کے بعد ایمان اور مومن سب سے بڑا مرتبہ ہے جو کسی کو میسر آ جائے اور اللہ کی رحمت مل جائے۔ ہر مومن اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے۔ 2 فرشتے اللہ نے مقرر کر دیے۔ آپ نے کئی مرتبہ دیکھا آدمی حادثہ ہو گیا، بالکل صاف بچ گئے، وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ اپنے جسم میں تصور کریں، جتنے آزاد یہ ہیں اللہ کی رحمت ہے، جتنے آزاد ہیں۔ میری 2 آنکھیں ہیں یہ اس کی رحمت، میری زبان چلتی ہے اس کی رحمت، میرے ہونٹ ہلتے ہیں اس کی رحمت، کھانا میں چباتا ہوں اس کی رحمت، لعاب ہے اس کی رحمت، زبان اس کی رحمت، ہاتھ اس کی رحمت، پاؤں اس کی رحمت، معدہ، کتنے افراد ہیں جن کے معدے بند ہیں، خوراک ہضم نہیں کر سکتے، کسی کے گلے کا سوراخ چھوٹا، وہ سالم غذا نہیں نکل سکتا۔ اگر یہ زبان کا لعاب ہی اللہ چھین لے، باقی تو سب کو چھوڑے، زبان کا لعاب نہ ملے، منہ خشک ہو جائے، اندرونی حرارت بڑھ جائے، خوراک نگل نہ سکے، خوراک کی نالیاں لگانی پڑے، پھر دل ہو سکتا ہے ابھی بند ہو جائے، ابھی شریانیں رک جائیں، خون کا نظام، معدہ ہضم کرنے کا نظام انہضام، پھر سانس، پھیپھڑوں کا سسٹم، پورا بہترین اندر ماحول بنا دیا، پھر خون، گندگی، آپ ہر شے کو اپنے جسم کے اندر محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جس نے ہمیں قائم رکھا، اور رحمان تو وہ ہے کہ وہ آسمان پہ پرندوں کو ساکن کر دیتا ہے، وہ پرندے رک جاتے ہیں پھر بھی نہیں گرتا، پرندہ نہیں گرتا، کیوں؟ اللہ نے روکا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ تمہیں زمین میں اللہ نہیں دنساتا، زمین گھومنے لگ جائے، یہاں ہم بیٹھے اچانک زمین پھٹ جائے، اس میں دھنس جائے، وہ اللہ کی رحمت ہے جس نے کہا نہیں، ابھی میرے بندوں کو اور موقع دے دو، میرے بندوں کو اور مغفرت کر دو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ رات کو گناہ کرتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے یا اللہ کو پتا ہوتا ہے، جب تک لوگوں میں آ کے وہ اپنی برائی کی اشاعت نہیں کرتا، بتلاتا نہیں۔ کیسے ایسے بدبخت کہ رات کو گناہ کیا ہے، صبح لوگوں میں آ کے بتاتے ہیں، یاروں دوستوں میں بتاتے ہیں اپنی بہادری ہے، میں نے زنا کیا ہے، میں نے شراب پی، میں نے ڈاکہ مارا، میں نے چوری کی، میں نے فلاں کو دھوکہ دیا، میں نے حرام مال کمایا، میں نے بدکاری کی، میں نے بے حیائی کی، میں نے فحاشی کی، فلاں جگہ گیا، وہاں ناچ گانا ڈانس، میں بہت محظوظ ہوا، میں نے موسیقی سے اپنے کانوں کو آلودہ کیا، کیوں؟ موسیقی روح کی غذا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک وہ لوگوں میں نہ بتائے، اللہ تعالیٰ اس کی غلطی پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اور معافی مانگ لے تو معاف کر دیتا ہے۔ میرے رسول نے فرمایا کل امتی معاف، معافن، میری تمام امت کو معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا، الا المجاہرون، مگر وہ جو گناہ کر لیتے ہیں پھر لوگوں کو بتاتے ہیں میں نے گناہ کر لیا۔
ہر امتی معاف. اللہ کی رحمت اتنی وسیع کہ 60 سال کے گناہ ہیں، ایک مرتبہ آنسو بہا دیے اللہ نے معاف کر دیے. یہ اللہ کی رحمت الہی وسیع ہے. پرندوں تک کو، چرند کو، درند کو، کالا پتھر، کالا کیڑا، کالی رات، اس پہ چلنے والا، اس کے قدم بھی شاید ہم شمار نہ کر سکیں، اس کے ہاتھ اور پاؤں ہم دیکھ نہ سکیں. رات کی تاریکی میں اسے بھی جب بھوک لگتی ہے رب کی رحمت سے اسے رزق مل جاتا ہے. یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی عالمگیر رحمت ہے. قرآن میں اللہ کے اسماء اعظم میں سے اسم اعظم، اللہ کے ویسے سارے نام للہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں 99 نام آتے ہیں اللہ کے. وہاں سورہ المؤمنون اس کی افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اس کی آخری آیت ہے قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا، اے پیغمبر کائنات، اے میرے محبوب، اے شاف محشر، اے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پیغمبر کو حکم ہوا رب سے رحمت مانگنے کا، رب سے مغفرت مانگنے کا. ہم تو بہت نچلے ہیں، ہم ان کے نچلوں کے نچلے، ہم اس پیغمبر، عظیم پیغمبر کے سواری، ان کی اونٹنی کے پاؤں کے نیچے لگنے والے میل سے بھی گئے گزرے. جب اس کو حکم ہے، اس عظیم انسان، اس کائنات کے سب سے عظیم کو حکم ہے قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب سے مغفرت بھی مانگنی ہے، رب سے رحمت بھی مانگنی ہے. تو ہماری کیا اوقات، ہر وقت کلمہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. جب نقصان ہو جائے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایوب علیہ السلام کو بیماری لگ گئی، دعا ان کی کیا ہے؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. رب انی مسنی الضر، رب جی مجھے یہ تکلیف پہنچی، وانت خیر الراحمین، یہ نہیں کہا مجھے شفا دیں، تو رحمت کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے. کوئی مصیبت آ جائے اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ کو بتلائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کان بالمؤمنین رحیما، اور جو کلمہ گو ہے عام انسانوں کے لیے بھی رحمان، رحمت ہے اس کی. کافر ہے اس کی محنت بھی نہیں رکھتا، تجارت کرتا ہے کافروں کو زیادہ ملتا ہے، حرام شراب، حرام چیز، اس کی تجارت کرے اللہ کو غصہ آتا ہے. لیکن ان رحمتی سبقت غضبی، اللہ کا قانون ہے میری رحمت میرے غصے پہ غالب آتی. اس کے شراب کے کاروبار کو اللہ برداشت کرتا ہے. میری اولاد ہو، میرا بیٹا جس کی میں نے پرورش کی ہو، اگر وہ میری بات نہ مانے میں اس کو آگ کر دیتا ہوں. دنیا کے حالات ایسے، اخباروں میں اشتہار دیتے ہیں ہمارا بیٹا بوجہ نافرمانی آگ. کیوں جی ایسی بات؟ ہمارا بھائی، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، کیوں ہماری بات نہیں مانتا؟ اخباروں میں اشتہار دیتے ہیں. وہ مال کے کا ہے اور ہے بھی مسلمان، کلمہ گو. اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ کافروں کو بھی ڈھیل دے دیتا ہے. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. ان کو ڈھیل تم بھی دے دو، رب کریم بھی کافروں کو ڈھیل دے دیتا ہے. ہر چیز پہ اس کی رحمت وسیع، وگرنہ اگر پکڑنے پہ آئے ہماری کیا مجال ہے.
ذرا غلط خیال آیا فوراً سزا دے دے. اگر ایک حدیث آتی اگر اللہ پکڑنا شروع کر دے ہر گناہ پہ دنیا کائنات پہ کوئی ہستی باقی نہ رہے. اس کی پکڑ ان اللہ قوی شدید العقاب، بہت طاقتور انتہائی سخت پکڑ کرنے والا. یہ اس کی رحمت ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ اس دنیا پہ چلتے ہیں پھرتے ہیں، اسی کا کھاتے ہیں، اسی کی رحمت، اس کے سائے تلے ہم زندگی گزارتے ہیں. اور کل قیامت کا دن ہوگا اللہ کی رحمت ہر طرف پر پھیلائے جیسے پرندہ پر پھیلاتا ہے ویسے اللہ کی رحمت ہوگی. اللہ اکبر. اور اتنی رحمت کہ ہر بندہ جب اللہ کی عطا کو دیکھے گا، فرمایا دو بندے ہوں گے، ایک کی ایک نیکی کم اور ایک کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. ایک ہوگی ایک نیکی، ایک کی صرف ایک نیکی کم اور دوسرا اس کی ہوگی صرف ایک نیکی. اللہ کہے گا میزان لگا ہے، جاؤ نیکی تلاش کر، جنت میں چلا جا. آئے گا بابا کے پاس، بابا جی آپ نے میری پرورش کی. بیٹا وہ جہاں اور یہ جہاں اور. باپ بھی نیکی نہیں دے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ماں کے پاس جو آج سینے سے لگاتی ہے میرا لال میرا جگر گوشہ، کیوں جی؟ وہ ماں بھی جواب دے دے گی. ایک نیکی وہاں نہ باپ دے گا نہ ماں دے گی. آج جیسے ہم بیٹا کہتے ہیں، باپ آئے گا بیٹا ایک نیکی، ابا جی یہ جہاں اور ہے وہ جہاں اور. آج تو کہتے ہیں نا باپ کے قدموں کو ہاتھ لگائیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ اس کی عزت کریں احترام کریں، ماں کے قدموں کو چومیں. کبھی یہ داڑھی یا یہ چہرہ اپنے ماں کے پاؤں سے لگا کے آؤ، اللہ اس چہرے کو بابرکت بنا دے. لیکن وہ جہاں اور ہے، یہ ماں بھی جواب دے دے گی بیٹا ایک نیکی میں بھی نہیں دے سکتی. وہ بھائی جسے اپنا کندھا سمجھتے ہیں کہ میرا کاندھا ہے، وہ بھائی بھی جواب دے دے گا. یہ یار دوست جو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چلتے ہیں کہ پوری دنیا کے سامنے ہم کھڑے ہو جائیں، یاری دوستی وہاں فائدہ نہ دے، ایک نیکی بھی نہ مل سکے. اللہ اکبر. چلتا پھرتا اس بندے کے پاس آئے گا جس کی صرف ایک نیکی ہوگی، صرف ایک نیکی. کیسے پریشان ہے یار مجھے ایک نیکی چاہیے. وہ سوچے گا میں نے تو دوزخ میں جانا ہی ہے، چلو یہ تو جنت میں چلا جائے، یہ ایک نیکی میری تو لے لے، اپنی قربانی دے دیتا ہوں، میں نے تو دوزخ میں جانا ہی ہے. اس کو نیکی دے گا، اللہ کے پاس لے کے جائے گا میں ایک نیکی لے کے آ گیا ہوں. کس نے تجھے نیکی دی ہے؟ فلاں بندے نے دی ہے جس کی صرف ایک نیکی ہے. اللہ فرمائے گا عطا کرنا رحمت میری صفت ہے، آج تجھے اس نے ایک نیکی دے دی ہے، میں اپنی رحمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جاؤ تجھے بھی میں نے بخش دیا، اسے بھی بخش دیا، اسے بھی بخش دیا. اس کی رحمت تو اتنی وسیع ہے. عام دنوں میں نیکی کرتے ہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس مہینے میں ایک نیکی کرتا ہے کوئی تو 700 گنا نیکیاں ملتی ہیں. ایک نیکی کی 700. اللہ اکبر واجل. اس سے بھی بڑھ کے حدیث میں آتا ہے جو بندہ کسی کو وضو کے لیے پانی دے، ایک برتن میں پانی دے دیا، رب کریم اس پانی دینے والے کے لیے اس کو صدقہ بنا دیتا ہے. حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے وضو کرنا ہے، وضو کے لیے پانی دے دیا ہم سمجھتے ہیں معمولی بات. اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ میری رحمت ہے کہ لوگوں کو پانی میں عطا کرتا ہوں، دیا اس نے میرے دیے ہوئے پانی میں سے، لیکن صفت تو میری آ گئی. اللہ پھر اس کی پرورش کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے حتیٰ کہ وہ صدقہ احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے، احد پہاڑ جتنا. اور اگر رمضان میں دیا ہو تو 70 احد پہاڑ، 700 احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. ایک ایک نیکی کو اللہ ہزاروں میں کر دے، لاکھوں میں کر دے.
اللہ کی رحمت کتنی ہے، یہ کلمہ طیبہ جو ہے لا الہ الا اللہ، یہ صرف یہ ایک حصہ اللہ کی رحمت کتنی ہے. قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، گناہوں کے انبار ہیں، ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، ہر گناہ ہے اس میں، ہاں کسی کا حق نہ مارا ہو، اللہ کا نافرمان، بے نمازی، مال تھا حج نہ کیا، مال تھا زکوٰۃ نہ دی، اللہ کے دربار میں آ گیا، سارے کہیں گے آج پکڑا جائے گا، نہیں بخشش ہونی. اللہ کہے گا انصاف ہے، آج یہاں دنیا کی عدالتیں نہیں ہیں جہاں انصاف بکتا ہے بڑوں کے لیے اور چھوٹوں کے لیے، اور اربوں کی کرپشن کرنے والوں کو ایک ایک کاغذ پہ باہر بھیج دیا جاتا ہے، اور غریب سائیکل چور یا کچھ بھی نہ کیا ہو، پولیس نے کیس ڈالا، اس نے سالوں قید بھگتی. ہمارا نظام ظلم کا نظام، کفر اللہ کو گوارا ہے، ظلم گوارا نہیں ہے. اللہ وہ دن لائے جب اس ملک میں انصاف کا بول بالا ہو، غریب اور امیر ایک صف میں کھڑے ہو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اللہ کہے گا نہیں، آج ظلم نہیں ہوگا، میں چھان بین کرتا ہوں، اس کے اعمال کو دیکھتا ہوں، وزن کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی عمل ہو. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میزان میں اس کے گناہ ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، صرف ایک ٹکڑا کاغذ کا وہ ملے گا، اس ٹکڑے کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا. اس ایک ٹکڑے کی وجہ سے وہ سارا جو اس کے گناہ ہوں گے وہ ہلکے پڑ جائیں گے، وہ ٹکڑا مہنگا ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا. دیکھا جائے گا کیا لکھا ہوگا، لا الہ الا اللہ. یہ اللہ کی رحمت ہے، ایک کلمہ خالصا من قلبہ ہی، جو اپنے دل کی گہرائیوں سے کہا تھا کسی وقت بیٹھ کے، اس کا مطلب سمجھ کے، لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہا تھا کسی موقع پہ، اس کے بعد بھول گیا. وہ فرشتوں نے لکھا ہوا تھا. آج اتنے گناہوں کے مقابلے میں صرف ایک کلمہ آ جائے اور سارے گناہ ہلکے پڑ جائیں تو اس کی رحمت کی کیا اندازے ہوں گے. جس نے ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، اپنے رب کی توحید پہ قائم رہا ہو، اس کا قیامت والے دن کتنا اس کا مرتبہ ہوگا. یہ اس کی رحمت ہے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ایک عورت نے، ناچنے والی، فاسقہ، فاحشہ، بے حیا عورت نے دیکھا ایک کتا، حرام جانور، تصور کریں حرام جانور، اس کو پیاس لگی ہے لیکن پانی تک وہ کنواں ہے، اس کا منہ نہیں پہنچ سکتا، وہ بلبلا رہا، پیاس لگی ہوئی ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے. یہاں پاکستان میں، ہمارے معاشرے میں، یہاں اشرف المخلوقات، انسان معزز، جس کے لیے اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، وہ بھوکے پیاسے مر جائیں، لوگوں کو رحم نہ آئے. کیوں جی؟ پڑوسی بھوکے ہیں، خود مرگن غذائیں، روغنیات، بہترین سحری، بہترین افطاری، بہترین لباس، بہترین جوتا، وہاں کھانے کو آٹا بھی نہ ہو. اللہ اکبر. اللہ کی رحمت. فرمایا اس عورت نے اپنا جوتا اتارا، ناچنے والی، گانے والی، بے حیا، اللہ کی نافرمان. یہ اللہ کی صفت ہے کسی کو کھلانا پلانا. اس نے اس جوتے میں پانی ڈالا، اس کتے کو پلا دیا، اس کی پیاس بجھا دی.
رب کریم کو اس کی رحمت کو جوش آ گیا، اس کی رحمت کی وجہ سے، ایک پانی پلانے کی وجہ سے اس کو اللہ نے جنت عطا فرما دی۔ کیوں جی؟ رمضان کا مہینہ، ارد گرد دیکھیں کوئی بھوکا نہ رہے، رحم کریں، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، لوگوں پہ رحم کرنا ہم شروع کریں، رب کریم ہم پہ رحم شروع کر دے۔ آج کے بعد جتنے میرے بھائی ہیں دل میں تہیہ کر لیں، ایک بندے کو کھانا کھلایا گویا رب کو کھانا کھلایا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ بندے سے پوچھے گا، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ایک کھانا کھلانے کو کس کا کھانا بنا دیا؟ رب کو، جو ملک الملوک ہے، رب العرش الکریم ہے، ذوالجلال والاکرام ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ بندے سے پوچھے گا، میں بھوکا تھا مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ کریم تو تو رب العرش الکریم ہے، تو تو لوگوں کو کھلاتا، تجھے کب بھوک لگی؟ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، میں پیاسا تھا پانی نہیں پلایا۔ اللہ جی تو تو لوگوں کو پلاتا ہے، تو لوگوں پہ پانی اتارتا ہے۔ انزلنا من السماء ماء فاسقیناکموہ، پانی آسمان سے اتارا تمہیں پلایا، یہ اللہ کی صفت۔ تجھے کب پیاس لگی؟ رب العالمین ہے، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو نے اپنی دکانداری کی خاطر دکان پہ بیٹھے ہوئے ایک سپیشل یہ اپنا بجٹ رکھ لیں کہ آج ایک بندے کو کھلانا ہے، ایک بندے کو میں نے مشروب کوئی پلا دینا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ گویا اللہ کو کھلاتا ہے، اللہ کو پلاتا ہے۔ جو اللہ کی خدمت میں رہتا ہے رب کریم اس کو اپنی خدمت میں رکھ لیتا ہے۔ میں پیاسا تھا ایک بندہ، تو اسے پانی پلاتا مجھے اس کے پاس پاتا۔ میں بے لباس تھا، اللہ جی تو بے لباس، تو تو لوگوں کو لباس دیتا، تو نے تو لوگوں کو پہنایا۔ میرا فلاں بندہ اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، عید کا سیزن تھا، وہ نئے کپڑے نہ سلوا سکا۔ کتنے بچے ہیں صرف غربت کی وجہ سے نئے کپڑے نہ مل سکے، تو اسے لباس پہناتا، مجھے اس کے پاس پاتا۔ ایک لباس جو کسی کو پہنائے، قیامت کے دن اللہ اس لباس کو آگ سے رکاوٹ بنا دے۔ محلے میں صرف ایک، ہر بندہ دیکھے یار چلو میں نے 2 سوٹ بنائے، اپنے بچوں کے بھی بنا لیے، کسی ایک یتیم کو دے دیتے ہیں، کسی غریب کو دے دیتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں زبان سے نہیں بولتے، ان کی حالت سے پتہ چلتا ہے یہ غریب آدمی ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ کے سوال نہیں کرتے، بھوکے پیاسے ہوتے ہیں اس کے باوجود مانگتے نہیں، پیشہ ور بیکاری نہیں۔ ان کے چہروں کو پڑھیے، ان کے چہروں کو پڑھ کے ان کی مدد کیجیے، اللہ راضی ہو جائے، اس کی رحمت مل جائے، اس کی برکت مل جائے اور اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ اکبر۔ یہ 6 فٹ کا انسان، رب کریم بہت بڑا، اللہ اکبر۔ جتنا وہ بڑا ہے اس کی رحمت بھی اتنی ہی بڑی ہے، جتنا رب بڑا ہے اتنی رحمت ہی اتنی ہی بڑی ہے اس کی رحمت۔ ایک سفر میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے، واپس آئے، دیکھا کہ ایک پرندہ پھڑ پھڑا رہا، صحابہ کی ٹولی بیٹھی ہوئی ہے، اوپر پرندہ چکر لگا رہا۔ فرمایا اس کو کس نے تکلیف دی ہے؟ اللہ کے رسول ایک صحابی کہنے لگے میں نے اس کے بچے اٹھائے۔ فرمایا اس کے بچے کو وہاں رکھ دے، ماں کی ممتا بڑی ہوتی ہے، ماں برداشت نہیں کر سکتی بچے کی جدائی۔ جب وہ بچے اس کو نظر آئے، پرندہ اپنے پر بچھائے اس کے اوپر بیٹھ گیا، ان بچوں کے اوپر۔ فرمایا جان لو اے صحابہ، یہ ایک ماں پرندے اور اس کے بچوں کی محبت ہے، رب کریم اس سے 99 گنا یا 69 گنا زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔
وہ چوزے کو بچانے کے لیے مرغی اپنی جان دے دیتی ہے، بلی پہ بھی جبٹ پڑتی ہے، حالانکہ اس سے ڈرتی ہے لیکن اس سے محبت ہوتی ہے، اس کا احترام ہوتا ہے، اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے، شفقت ہوتی ہے۔ فرمایا اس سے 69 گنا تمہارا رب کریم زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک اور سفر میں ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ وہ عورت جیسے پاگل سی ہو گئی، کبھی کسی کے بچے کو اپنے سینے سے لگائے، دیکھے یہ میرا بچہ ہے، پھر دوسرے کے تیسرے میرا نہیں ہے، جب نہ ملا مایوس ہو گئی۔ اچانک اس کو اپنا بچہ نظر آ گیا۔ اب جن کی اولاد نہیں ہے ان سے پوچھئے بچے کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اللہ کریم جن کی اولاد نہیں ہے اللہ اپنی رحمت سے ان کی جولیوں کو بھر دے۔ یہ اولاد ایسا میٹھا میوہ ہے کہ سارے دن کی تھکاوٹ شام کو اپنا لخت جگر کو سینے سے لگا کے سارا دن کی تھکاوٹ بندے کی اتر جاتی، سارے دن کی۔ فرمایا اس نے بچے کو پکڑا، جب اس کو مل گیا اسے چوما، سینے سے لگایا، پیار کیا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم حیران کیوں ہوتے ہو؟ رب کریم اس سے کہیں زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو کیسے آگ میں پھینک دے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کبھی کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ کو نہیں، تصور ہی نہیں۔ اور ماں، اس کا بیٹا نہ سوئے ماں بھی جاگتی رہتی ہے، بیٹے کی نیند خراب ہو ماں کو اٹھنا پڑتا ہے۔ وہ جو اسے اپنا دودھ پلاتی ہے وہ دراصل اس کا دودھ نہیں ہوتا، اس کے جسم کا خون ہوتا ہے جو بچہ اپنے پیٹ میں اتارتا ہے۔ وہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے بھلا کہ ماں کو اختیار ہو اور ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے؟ کبھی نہیں۔ فرمایا تمہارا رب اتنا کریم ہے کہ وہ کیسے گوارا کر سکتا ہے جو 69 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے کہ اپنے بندے کو آگ میں پھینک دے۔ یہ ہم ہیں جو غافل۔ ایک مرتبہ اس کو رب کہہ کے تو دیکھیں، 10 مرتبہ، ایک مرتبہ کہ یا ربی، آگے سے آواز آئے گی یا عبدی، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاؤ۔ رب کریم فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کوئی میری طرف ہاتھ اٹھائے میں ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ ایک مرتبہ مانگ کے تو دیکھیے، آنکھوں میں آنسو لا کے اس کی رحمت کا مظاہرہ دیکھیے، رحمتوں کی انتہا تو دیکھیے کہ خود ہے ارحم الراحمین، اور اپنے پیغمبر کو ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، خود بھی رحمت کی انتہا اور پیغمبر کو بھی جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیج دی۔ یہ قرآن رحمت بنا کے بھیج دی۔ اس قرآن سے پیار کیجئے، اس کو چوم لیجئے جیسے اپنے بچوں کو چومتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں چومنا نہیں جی، سینے سے نہیں لگانا۔ اس سے اتنی محبت ہے، اس سے اتنا اس کا مقام ہے، جس دل میں یہ آ جائے رب کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے 10 بندوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کو چومنا، اس کا احترام کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی تلاوت کرنا، پھر رمضان میں تراویح پڑھنا، تراویح پڑھانا، اور پیچھے کھڑے ہو کے امام کہ یا امام، اس دوران تراویح پڑھتے ہوئے کبھی آنکھوں میں آنسو آ جائے، رب یاد آ جائے، ساری دنیا پاک ہو جائے، زندگی صاف ہو جائے، رب راضی ہو جائے، اس کی رحمت اترے۔ اکیلے بیٹھ کے کبھی سوچئے رب آپ سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے۔ کل دفنا کے آ جائیں گے اپنے ہی پیارے، اس کے رحم و کرم پہ وہاں درندہ کوئی کھا لے، کیڑے کھا لیں، آپس میں تو اتنا تعلق ہوتا ہے، بس جتنی مرضی محبت۔ ماں اپنے لخت جگر کو اپنے آنکھوں کے سامنے جاتے ہوئے دیکھتی، باپ اپنے بیٹے کو خود اٹھا کے دفن کرتا ہے،
اور رب کتنا کریم ہے، جب تجھے تیری ماں نے چھوڑ دیا، مرنے کے بعد باپ نے چھوڑ دیا، بھائیوں نے، دوستوں نے، یاروں نے، بیوی نے، بچوں نے، تو کس نے سہارا دیا؟ وہ میرا اللہ ہے۔ اور پھر اس کی رحمت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی؟ نیند آ گئی، آنکھیں بند ہو گئی، تھک گیا، اگر آنکھیں اس کے بعد نہ کھلیں پھر اس کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ دوبارہ پھر وہ اٹھا دیتا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، یہ دعا پڑھا کریں کہ ایک نئی زندگی مل گئی۔ حدیث میں آتا ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں موت دیتا ہے، کیا؟ نیند۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند کو پرسکون بنا دیا۔ اب دوبارہ آنکھ کھلے، ہو سکتا ہے لیٹے لیٹے دل کی دھڑکن بند ہو جائے، ہو سکتا ہے آنکھیں نابینا ہو جائیں اٹھنے سے پہلے، ہو سکتا ہے فالج پڑ جائے، ہو سکتا ہے دماغ کی کوئی رگ پھٹ جائے، ہو سکتا ہے کوئی عضو بیکار ہو جائے۔ اٹھنے کے بعد اپنے رب کی رحمت کو دیکھتے ہوئے دعا پڑھی، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ شکر ادا کیجئے اس رب کا جس کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ اگر آدمی قضاء حاجت نہ کر سکے، کھانا کھا لیا، ہوا کا خارج نہ ہو، پیشاب نہ آئے، پخانہ نہ آئے، غذا گل سڑ جائے، معدے میں بدبو پیدا ہو جائے، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس غذا کو اللہ تعالیٰ جسم سے گزار کے خارج کر دیتا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی جسم کو مہیا کر دی۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھیے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسبغ وجعل له مخرجا۔ اور پھر اس کے لیے بھی دعا مانگے جو آپ کو کھانا کھلاتا ہے، اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا۔ تعریف اللہ تیری ہے، تو نے کھلایا پلایا، مسلمان بنایا، تو نے کھلایا پلایا، ہضم کیا، گزارنے کا راہ بنا دی، اور پھر اے اللہ اس کو بھی کھلا جس نے مجھے کھلایا، اس کو پلا جس نے مجھے پلایا۔ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، محسوس کریں ذرا۔ اور آج کسی رمضان کے ایک روزے میں کسی کو افطاری کروا دیں، سحری، محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیر و مرشد نے فرمایا۔ لوگوں کے پیر و مرشد کی بات نہیں ہم کرتے کہ جی دنیاوی امتی پیر و مرشد، میرا مرشد تو وہ ہے کہ کائنات میں کوئی ایسا پیدا نہ ہوا، اللہ کی ذات کے بعد محمد کریم کا کوئی مد مقابل ہے ہی نہیں۔ اس میرے عظیم رسول نے، لوگوں نے تو داغے باندھے ہوتے نا ہمارا پیر و مرشد، جب ہم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہم حرام سمجھتے ہیں کسی کو پیر و مرشد سمجھنا۔ ہمارے لیے یہی ذات کافی ہے، پوجنے کے لائق اللہ، کسی اور سے نہیں مانگنا، اور اطاعت کے لائق صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بندہ توبہ کرے جس نے کسی کی بیعت کی ہے، محمد کریم کے ہوتے ہوئے کسی کی بیعت کا تصور یہ دل کیسے گوارا کرتا ہے؟ یہ انشاءاللہ میں پورا جمعہ پڑھاؤں گا بیعت کے موضوع پہ، پورا جمعہ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ بیعت کس کی جائز ہے، کیوں جائز، امتی اور نبی کا فرق کیا ہوتا ہے۔ اس میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ ہو، ایک مرتبہ کہتے ہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان میں جمعے میں تو عام طور پہ فرمایا جو بندہ مجھ پہ جمعے والے دن، میں 3 منٹ لوں گا آپ کے زائد، کیوں جی ٹھیک ہے، اگر نہیں کہتے تو رہنے دیتے ہیں بات سنانے کو۔
فرمایا جو بندہ مجھ پہ جمعے والے دن درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مجھ پہ درود اس کا پہنچا دیتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کو روزہ رکھوائے، افطاری کرائے، اللہ اسے روزہ رکھنے کا ثواب بھی دیتا ہے، افطار کرنے کا ثواب بھی۔ یہ اس کی رحمت ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ کھلائیں پلائیں، کیوں جی؟ ہر بندہ افطاری کروائے گا انشاءاللہ۔ مجھ سمیت، یہ نہیں کہ مولوی صاحب کا کام ہے صرف کھانا، لوگوں کی افطاریاں کھانا، یہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو عمل ہمیں کرنا چاہیے جو کہتا ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، لیکن وہ میرے دل میں آ گئی ہے، وہ بات کرنے کے لیے میں نے آپ سے 3 منٹ لیے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، دوزخی گزریں گے ایک شخص کے پاس سے جس کی انتڑیاں جو ہیں نا، آنتیں، وہ جسم سے باہر ہوں گی دوزخ میں، اور وہ اپنی انتڑیوں کے ارد گرد چکر لگا رہا ہوگا جیسے گدھا اپنی چکی کا چکر لگاتا ہے۔ تو لوگ اسے کہیں گے اَأَنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، کیا تو ہمیں برائی کا سے منع نہیں کرتا تھا، نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا؟ وہ آگے سے کہے گا كُنْتُ آمُرُهُ وَلَمْ أَفْعَلْ، میں نیکی کا حکم دیتا تھا، اس پہ خود عمل نہیں کرتا تھا۔ میں برائی سے منع کرتا تھا، خود برائی کرتا تھا۔ آج وجہ یہ ہے آوازوں میں اثر کیوں نہیں ہے کہ جو بیان کرنے والے بے عمل، پیشہ ور، پیسے کی تبلیغ۔ اللہ پاک ہمیں خلوص عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں ریاکاری سے بچائے، اللہ پاک نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہے مجھے بھی آپ کو بھی جو ہم نے کہا ہے آپ نے سنا ہے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہوئیے، آپ کی جتنی سوچ ہے اس سے زیادہ اللہ رحیم و کریم ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔